گل گلزار نمبر 5 گل گلزار قسط نمبر 5 سلطان غیاث الدین تغلق نے 1320 سے 1324 تک کل 4 سال حکومت کی۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ لکھنوتی اور ترہٹ کے علاقے فتح کر کے واپس دہلی آ رہے تھے۔ اس نے دہلی سے کچھ دور ایک چوبی محل میں رات بسر کی۔ اگلی صبح جونہ خان اہل دہلی کا عظیم الشان جلوس لے کر اپنے والد کے استقبال کے لیے روانہ ہونے والا تھا۔ غیاث الدین تغلق صبح کی نماز کے لیے بیدار ہوا۔ چوبی محل کی چھت گر پڑی۔ سلطان غیاث الدین تغلق شدید زخمی ہوا۔ جب جونہ خان اس کے استقبال کو پہنچا تو وہ دم توڑ چکا تھا۔ جونہ خان غم سے نڈھال ہو گیا اور اسی دن قدرت نے اس کے سر پر ہندوستان کی بادشاہت کا تاج رکھ دیا۔ ایک سادہ پروقار تقریب میں اس کی تاج پوشی ہوئی اور محمد تغلق کے نام سے سریرائے سلطنت ہوا۔ لیکن تاج پوشی سے اس کے سکون کا پیغام نہیں لائی۔ اس نے اول دن سے کمر سے تلوار کھولی اور دکن کے مارکوں میں جا نکلا۔ فتح و نصرت اس کے قدم چومتی چلی گئی۔ کشمیر بلوچستان کو چھوڑ کر پورے ہندوستان میں اس کی حکومت کے جھنڈے گڑ گئے۔ اس نے اپنے بے پناہ علم و فضل اور دانائی اور نیک دلی سے مثالی حکومت کی۔ وہ ان ہستیوں میں سے تھا جو قدرت سے عظیم و نظیر اوصاف کی متاع لے کر صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ وہ ایک بے پناہ انسان تھا۔ سیاست، ذہانت، فراست، شرافت اور ان کے اعلیٰ مدارج نے اس میں ایسی بالغ نظری پیدا کر دی تھی کہ اس کے عہد کا کوئی انسان اس کی ہمسری نہ کر سکا۔ اس کے یہی اوصاف اس کے دشواری کا باعث بن گئے۔ اس نے سونے اور چاندی کے بجائے تانبے کے سکے چلائے تو لوگ اسے دیوانہ کہنے لگے، مگر اس کی مستقبل میں جھانکنے والی فراست کو اپنے فیصلے پر کوئی شک نہیں گزرا۔ اس نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا کہ آج ہماری رعایا تانبے کے سکے قبول کرنے سے انکار کر رہی ہے، لیکن وہ وقت آنے والا ہے جب سونے چاندی کے سکے متروک ہو جائیں گے اور تانبے اور کاغذ کے سکے رواج پائیں گے۔ اس نے بات 1325 میں کہی تھی۔ آج کاغذی کرنسی نوٹ دیکھ کر اس کی دوررس نگاہ کی داد دینا پڑتی ہے۔ فتوح السلاطین کا مصنف اسامی اور ابن بطوطہ جونہ خان کے دور کے اہم مورخین ہیں۔ ان میں سے اسامی کو تو جونہ خان سے ذاتی عداوت تھی۔ وہ ہمیشہ جونہ خان کے حریفوں میں گھلا ملا رہتا تھا، جبکہ ابن بطوطہ کی بعض حرکتوں سے جونہ خان خود ناراض ہو گیا تھا اور ابن بطوطہ اس کا کاروبار چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ لہٰذا یہ دونوں مورخین اپنی تصانیف میں جونہ خان کے خلاف زہر اگلتے رہے۔ جہاں تک ضیاء الدین برنی کا تعلق ہے، وہ علم و فکر کے مجسمے جونہ خان کی ذہنی بلندیوں کا اندازہ لگانے سے قاصر تھا۔ اس لیے یہ اپنی جگہ بہت بڑی ستم ظریفی ہے کہ تاریخ بھی جونہ خان سے انصاف نہ کر سکی۔ جونہ خان نے دیوگری کو فتح کر کے اس کا نام دولت آباد رکھا اور عمرہ دہلی کو دولت آباد منتقل ہونے کا حکم دیا تو عقل دشمنوں نے اسے خبتی کہنا شروع کر دیا۔ ایک روز علماء کا ایک وفد جونہ خان سے ملنے آیا۔ جونہ خان نے ان کا نہایت گرم جوشی سے استقبال کیا اور انہیں اپنے تخت کی قریبی مسندوں پر بٹھا کر ان کی آمد کا مقصد معلوم کیا۔ علماء نے یک زبان ہو کر کہا، آپ دولت آباد کو دارالحکومت نہ بنائیں، ہم دہلی چھوڑ کر دولت آباد نہیں جا سکتے۔ جونہ خان نے ادب سے پوچھا، آپ حضرات کے دولت آباد جانے میں کون سی معقول وجہ حائل ہے؟ علماء نے جواب دیا، دہلی میں ہمارے دینی مدارس ہیں، ہم اگر دولت آباد چلے جائیں گے تو ہمارا تبلیغی کام رک جائے گا اور اسلام کی نشر و اشاعت بند ہو جائے گی۔ جونہ خان نے تحمل سے کہا، معزز علماء، ہمیں آپ کے منصب اور تقدس کا بھرپور احساس ہے، ہم آپ کا دل کی گہرائیوں سے احترام کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دین اور سیاست ایک ہی حقیقت کے دو جلوے ہیں۔ آپ جانتے کہ دہلی، دکن اور دیگر جنوبی علاقوں سے بہت دور واقع ہے، لہٰذا سیاسی نقطہ نظر سے ضروری ہے کہ دارالسلطنت ایسی مرکزی جگہ پر واقع ہو جہاں سے ملک کے ہر گوشے بالخصوص دکن کے حالات پر گہری نظریں رکھی جا سکیں۔ اس لحاظ سے دولت آباد دہلی سے کہیں زیادہ موزوں دارالحکومت ثابت ہوگا۔ ہم نے دارالحکومت کی تبدیلی کا فیصلہ بلا وجہ نہیں کیا۔ دکن اور دولت آباد میں ہندوؤں کی بہت بڑی اکثریت ہے، وہاں دور دور تک کوئی کلمہ گو نظر نہیں آتا۔ اگر آپ کو ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت برقرار رکھنی ہے تو ہندوؤں کی اکثریت کو صداقت، محبت، علم اور عمل کے ہتھیاروں سے مسلمان کرنا بے حد ضروری ہے، ورنہ اتنی بڑی ہندو اکثریت مسلمانوں کے لیے چیلنج بن جائے گی۔ میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ بلا تاخیر دولت آباد چلے جائیے، میں وہاں شاہی مصارف سے مدارس تعمیر کرا دوں گا۔ میری آرزو ہے کہ آپ وہاں اپنے علم، تدریس اور تبلیغ سے ہندو اکثریت کو ہلکا بگوش اسلام کریں۔ اس طرح آپ نہ صرف اپنا دینی فرض انجام دیں گے جہاں اس کی زیادہ ضرورت ہے، بلکہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقدسہ بھی پوری کریں گے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بنفس نفی تھے اور غفلت کے ماروں کو اللہ کی بندگی کا پیغام دے کر آئے تھے۔
علماء جونا خان کی مدلل باتوں کا کوئی جواب نہ دے سکے، چپ چاپ واپس چلے گئے۔ افسوس، جونا خان جیسے نادر روزگار انسان سے عوام یا علماء کسی نے بھی تعاون نہیں کیا۔ نتیجتاً جونا خان کے دانش مندانہ منصوبے یکے بعد دیگرے ناکام ہو گئے۔ بہرکیف دکن کی فتوحات کے بعد جونا خان دہلی آیا تو اس کی والدہ نے اس سے اصرار کیا، بیٹا اب میں بڑھاپے کے نرغے میں ہوں، خدا نے تم کو ترقی کی معراج پر پہنچا دیا ہے، پورے ہندوستان میں تمہاری فرمانروائی کا سکہ چل رہا ہے، اب میری آرزو ہے کہ تم شادی کر لو۔ سعادت مند جونا خان نے حامی بھری۔ اس نائے راہ جونا خان کی چچی اور عزیز و اقارب پنجاب سے دہلی آن پہنچے۔ حرم سرا میں چہل پہل ہو گئی۔ جونا خان کی چچی اور رشتے کی بہنوں نے اس بات پر بڑی مسرت ظاہر کی کہ وہ شادی پر رضامند ہو گیا ہے، لہٰذا آنن فانن شادی کی تیاریاں ہونے لگی، ڈھول بجنے لگے، شہنائیاں گونجنے لگی۔ یہ رنگ دیکھ کر جونا خان نے اپنی والدہ، چچی اور بہنوں سے کہا کہ میں شادی کا فرض نہایت سادگی سے انجام دینا چاہتا ہوں۔ ڈھول، شہنائیاں، بھاری جہیز اور بری شادی کی مشرکانہ نقائص ہے۔ اس بات پر جونا خان کی والدہ، چچی اور بہنیں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ سب بیک آواز کہنے لگی، شادی کا دن روز بروز نہیں آتا، یہ تقریب ایک ہی دفعہ ہونی چاہیے۔ خوشی کے اس سب سے بڑے مظاہرے پر ہلکی پھلکی موسیقی اور چند درخشاں غزلوں کا اہتمام ہو جائے تو اس میں آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عرب مسلمان خواتین بھی شادی کے موقع پر دف بجایا کرتی تھی اور اشعار گایا کرتی تھیں۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ کی شادی کا جشن ایسا ہو کہ سارا ہندوستان دنگ رہ جائے۔ جونا خان معاملے کی نوعیت بخوبی سمجھتا تھا، اس لیے وہ اپنی ماں اور بہنوں کی دلجوئی کی خاطر مجبوراً خاموش ہو گیا۔ شادی کا دن آیا تو شاہی محل کی رونق عروج پر پہنچ گئی۔ محل کا ایک ایک دریچہ کافوری شموں سے جگمگا اٹھا، جا بجا گلاب اور چنبیلی کے دروازے بنائے گئے، رنگ برنگے کبوتر فضاؤں میں اڑائے گئے، بچوں اور عورتوں کی ٹولیاں ایک سرے سے دوسرے سرے تک چہکتی نظر آنے لگی۔ مشک، عنبر اور حنا کی خوشبو سے محل کا ذرہ ذرہ مہک اٹھا۔ اسی عالم میں رنگ و نور میں جونا خان کا نکاح اس کی چچا کی بیٹی سے ہو گیا۔ بعد ازاں دیوان خاص میں ہزاروں فانوس روشن کیے گئے۔ ایک جانب عمرہ، وزراء اور اعلیٰ افسروں کی مسندیں بچھی ہوئی تھیں تو دوسری جانب زرنگار پردوں کے پیچھے بیگمات قالینوں پر قطار در قطار بیٹھی تھی۔ جونا خان تخت شاہی پر فروکش تھا، پہلو میں اس کی دلہن بیٹھی تھی۔ رقص کا پروگرام تھا۔ پاکباز جونا خان نے زندگی میں پہلی بار اپنے عزیزوں کے اصرار پر یہ خوبصورت بدعت گوارا کی تھی۔ یکایک قالین کے حاشی پر بیٹھے سازندوں نے طبلے بجا دیے۔ دیوان خاص میں سناٹا چھا گیا۔ دائیں بائیں کی راہداریوں سے پری پیکر رقاصاؤں کی ٹولیاں دیوان خاص میں داخل ہونے لگی۔ وسیع و عریض دالان میں رقاصاؤں کے ٹخنے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں گردش کرنے لگے۔ ساز کی لے تیز ہو گئی۔ اچانک درمیانی راہداری سے ایک ہوشربا نازنین زربفت کی سرخ پیشواز بہراتی ہوئی دیوان خاص میں داخل ہوئی اور رقاصاؤں کے عین وسط میں آ کر ناچنے لگی۔ سب کی چہرے پر جم گئی، سب کے ہوش اڑ گئے، سب کی نگاہیں سوال بن گئی۔ یہ رقاصہ بجلی کی طرح کونتی ہوئی جونا خان کے تخت کے قریب آئی اور کچھ دیر سر جھکا کر بگولے کی طرح لوٹ گئی۔ رقاصاؤں کے درمیان پہنچ کر جو ہی اس نے غزل چھڑی، جونا خان اس کے گلے کی رانائی پر چونک پڑا۔ یہ کلپنا تھی۔ اس کے حسن کا آفتاب نصف النہار پر تھا۔ اس کے یاقوتی ہونٹوں سے غزل کے مصرعے مدربہ ہونے لگے۔ جو ساز کی لے تیز ہوتی گئی، کلپنا کے ٹخنے گردشیں نچوڑتے گئے۔ اس کی آواز کے سوز و گداز سے سب کے جسم و جاں میں بجلیاں بھر گئی۔ وہ رہ رہ کر تخت شاہی کے قریب آتی اور ناگن کی طرح بل کھا کر لوٹ جاتی۔ یکایک اس کا ناچ تیز ہو گیا۔ اس کی جوانی کا آتش کدا بھڑک اٹھا۔ اس کے پھول کھلتے گئے، اس کی ادائیں نکھرتی گئی۔ وہ کبھی لہروں کی طرح بڑھتی، کبھی خوشبو کی طرح پھیلتی، کبھی گھٹاؤ کی طرح اٹھتی اور پنکھڑیوں کی طرح سمٹ جاتی۔ اسی گشت و باز گشت میں دفتن اس نے پہلو سے خنجر نکالا اور اپنے سینے میں گھونپ دیا۔ خون کی ایک تیز دھار ابلی اور کلپنا کو گلے گلنار بنا گئی۔ زندگی اور موت کا باہمی فاصلہ ایک لمحے سے زیادہ نہ تھا۔ وہ کلپنا جو چند لہجے پہلے غم عشق کی ردا سنا رہی تھی، اب موت کی خونی قبا پہن کر زخم نہاں عشق کی تکمیل کر چکی تھی۔ جونا خان سن 1325 میں تخت نشین ہوا تھا۔ اس نے 26 سال تک پورے فضل و کمال سے حکومت کی۔ سن 1351 میں وہ ایک باغی کے تعاقب میں درہ سندھ عبور کر رہا تھا۔ رمضان المبارک کے دن تھے۔ اس نے روزہ افطار کیا۔ اچانک طبیعت بگڑ گئی۔ قدرت کا بلاوا آ گیا اور اپنے عہد کا یہ سب سے بڑا انسان موت کی آغوش میں سو گیا۔ اس کی عظمتیں اب تک کسی مورخ کی منتظر ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اس داستان کی تیاری میں ان ماخذات سے مدد لی گئی: آئینہ ہند، سلطان غیاث الدین تغلق، ابن بطوطہ، آئینہ شرق الہند، سلطان علاؤ